أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدنا. حاضرین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ اختتام پذیر ہو رہا ہے اور آئندہ سفر کا مہینہ اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ ربیع الاول شریف کا مہینہ کی آمد ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ربیع الاول شریف کی بہاریں دیکھنا نصیب فرمائے. محرم الحرام کے مہینے میں خاص طور پہ کربلا کے حوالے سے الحمدللہ محافل کا سلسلہ جاری و ساری رہا. اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات ہیں جو اس مہینے میں خاص طور پہ بہت اہمیت کے حامل ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں. آج جو خصوصی بات آپ سب کے سامنے گزارش کرنی ہے وہ قرآن مجید کے حوالے سے ہے، اور اس حوالے سے چھوٹی سی بات تو شبیر بھائی کے گھر پہ ہوئی تھی، مگر آج تھوڑا سا تفصیل سے ایک موضوع کی طرف میں آپ سب کی توجہ دلانا چاہتا ہوں جو قرآن مجید کی ایک سورہ مبارکہ ہے، اور اس سورہ مبارکہ کی بڑی فضیلت اور اہمیت ہے، اور اگر اس کو پڑھنے کا معمول بنا لیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے انسان کو نور عطا فرماتا ہے. وہ کون سی سورہ مبارکہ ہے؟ وہ سورہ مبارکہ ہے سورہ کہف. یہ جو سورہ کہف ہے یہ قرآن مجید کے 15ویں اور 16ویں سپارے پہ محیط ہے، یعنی 15ویں سپارے سے شروع ہوتی ہے اور 16ویں کے شروع تک تقریباً چلی جاتی ہے. 110 اس میں آیہ کریمہ ہے، اور یہ سورہ مبارکہ مکی سورہ ہے، یعنی یہ ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. جب حضور نے ہجرت مدینہ فرمانے سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے، اور یہ بڑی بابرکت سورہ مبارکہ ہے. اس سورہ کا نام ہے سورہ کہف. کہف کا کیا مطلب ہے؟ کہف اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے اندر کہف والوں کا ذکر ہے، اصحاب کہف کا. کہف عربی زبان میں کہتے ہیں غار کو، غار کو کہتے ہیں کہف. اصحاب کہف یعنی غار والے لوگ، غار والے اصحاب. تو وہ جو غار والے اصحاب ہیں ان کا ذکر خاص طور پہ اللہ رب کائنات نے اس قرآن مجید کی اس آیہ کریمہ میں اس سورہ مبارکہ میں فرمایا، اور وہ بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. اس ایمان افروز واقعہ کو تو ہم انشاءاللہ پھر سنیں گے. اس کے علاوہ اس سورہ مبارکہ میں 3 واقعات اور ہیں. ایک تو اس میں 2 بھائیوں کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مکالمے کا ذکر ہے. وہ بھی بڑا دلچسپ ہے. جو انہوں نے سورہ مبارکہ کی کچھ مضامین پڑھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس میں وہ جو سید حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کا جو ایک واقعہ ہے جس میں 3 مراحل اور واقعات ہوتے ہیں، وہ ایک عجب ایک اس کے اندر سبق ہے اور ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے. پھر حضرت ذوالقرنین کا ذکر ہے. تو یہ اس طرح سے 3 سے 4 اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے کچھ مضامین بیان فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ترجمے سے اور تفسیر سے بھی پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. کبھی اگر آپ کو موقع ملے تو سورہ کہف کو تفسیر سے اور ترجمے سے پڑھیں، آپ کو بڑا مزہ آئے گا، بڑا لطف آئے گا. اور تفسیر بھی ہو تو ایسی تفسیر کہ اس میں آپ کو کچھ سمجھنے کا موقع ملے، تھوڑی سی ڈیٹیل تفسیر ہو جس میں آپ کو واقعات کو سمجھ کر اس سے سیکھنے کا بھی کچھ موقع ملے تو بڑی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں. سورہ کہف اور سورہ یوسف یہ تو ہر مسلمان پورا قرآن پڑھنا چاہیے ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، مگر سورہ یوسف اور سورہ کہف اس کو تو پڑھیں، انسان کو اپنی زندگی میں بڑی رہنمائی ملتی ہے. سورہ یوسف کو خاص طور پر بہرحال یہ موضوع کہیں اور چلا جائے گا. میں اصحاب کہف اور سورہ کہف کی بات آپ کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں. نبی کریم علیہ السلام کی ایک صحابی ہیں حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت براء بن عازب فرماتے ہیں کہ ایک شخص رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. ایک شخص رات کے وقت سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو رات کو تلاوت کرتے ہوئے جب وہ تلاوت کر رہا تھا تو اس کا بیٹا جو ہے وہ ساتھ ہی اس نے کسی جھولے میں یا بستر پہ لیٹا تھا، چھوٹا بیٹا لیٹا ہوا تھا.
اور قریب ہی اس کا گھوڑا بنا ہوا ہے. صحن ہوگا, گھر کے صحن میں وہ بیٹھ کے صحابی رسول تلاوت کر رہے تھے, ساتھ ہی ان کا بیٹا سو رہا تھا, بچہ ہوگا چھوٹا بچہ, اور ادھر ہی گھوڑا بنا ہوا. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ وہ شخص قرآن مجید کی سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو سورہ کہف کی تلاوت کرتے کرتے اس نے یہ جب نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آسمان سے ایک بادل کا ٹکڑا اس کے گھر کی جانب بڑھ رہا ہے, اس کی گھر کی جانب بڑھ رہا ہے, اور گھوڑا اس کو دیکھ کر بدکنے لگا. اس نے تلاوت کو روک دیا. جب تلاوت کو روک دیا تو گھوڑا بھی نارمل ہو گیا اور وہ منظر بھی غائب ہو گیا. اس نے تھوڑی دیر بعد دوبارہ جب قرآن مجید کی تلاوت شروع کی تو کیا ہوتا ہے کہ دوبارہ اسی طرح سے ہوا کہ گھوڑا بدکنے لگا. نظر اٹھا کے دیکھا تو آسمان پہ کوئی چیز اس کی طرف گھر کی طرف آ رہی ہے, صحن کی طرف. اب اس کو خیال گزرا کہ ایسا نہ ہو کہ گھوڑا بدکے اور میرے بچے کو نقصان نہ ہو جائے, تو اس نے قرآن مجید کی تلاوت کو بند کیا اور قرآن مجید رکھ کے اور رات کا وقت سو گیا. صبح فجر کی نماز کے بعد اس نے سرکار دو عالم علیہ السلام سے اس بات کا ذکر کیا تو آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے بندے تو اس تلاوت کو جاری رکھتا, اس تلاوت کو تو جاری رکھتا. اس میں دو واقعات, دو روایتیں آئی ہیں, ایک سورہ بقرہ کی آئی ہے اور سورہ کہف کی آئی ہے. دو روایتیں ملتی جلتی احادیث میں آئی ہیں. ایک میں سورہ بقرہ کا ذکر آیا کہ وہ بندہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا, ایک میں آیا سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا. تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے شخص, اے بندے تو تلاوت کرتا رہتا ہے, جو تو اپنے گھر کی جانب کو آتا دیکھ رہا تھا, جو بادل کا ٹکڑا یا تیرے سامنے جو کچھ تھا, وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نورانی ملائکہ تھے جو کہ کچھ قندیلیں, کچھ چراغ روشن کر کے تیرے گھر کی طرف دواتے تیرے گھر کی طرف آ رہے تھے. یہ منظر دیکھ کر گھوڑا بدک رہا تھا, گھوڑا عجب منظر دیکھ کر بدک رہا تھا. اصل میں کیا تھا کہ اس تلاوت قرآن مجید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو تیرے گھر پر نور نازل فرما رہا تھا, یہ اس کی نشانی تھی, جس کو جو اوپر سے تجھے وہ منظر دکھائی دے رہا تھا کہ تیرے گھر کی طرف کچھ بڑھتا چلا. یہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا. اس سورہ مبارکہ کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں, خصوصاً اس سورہ مبارکہ کے بارے میں حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو سورہ کہف کی اول تا آخر تلاوت کرے گا اس کے لیے آسمان اور زمین کے درمیان نور روشن ہو جائے گا. اور جو کوئی اس آیت اس سورہ مبارکہ کو جمعے کے دن تلاوت کرے گا, جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف کو تلاوت کرے گا, اس جمعے سے لے کر اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور روشن فرما دے گا. یہ سورہ کہف کی بڑی فضیلت. یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس میں یہ جو کہا گیا نور روشن ہو جائے گا, اس نور روشن ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ حدیث مبارکہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کو جمعے کے دن تلاوت کرے گا, اس جمعے سے لے کر آئندہ آنے والے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور روشن فرما دے گا. یہ نور روشن ہو جانے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جو ایک مطلب جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ نور کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے. اور تاریکی کیا ہے؟ شیطان کی طرف سے جو انسان پر حملہ کیا جاتا ہے, یعنی وہ تاریکی ہے, وہ اندھیرا ہے. اور نور کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے, جو اللہ کی طرف سے اللہ بندے کو ایمان کا نور اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے. جب بندہ سورہ کہف کی تلاوت فرما لے گا, کر لے گا, تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ جمعے تک اس کے لیے نور ہوگا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کے قلب میں, اس کی روح میں, اس کے باطن میں ایسی نورانیت پیدا کر دے گا کہ پھر کوئی تاریکی کا, ظلمت کا, جہالت کا, شیطانی کوئی حملہ کوئی بھی اس کے اوپر ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس نور کے ذریعے اس کو ایک ڈیفینسو پاور عطا فرما دے گا, اس کو دفاع کی قوت عطا فرما دے گا. ہمارے اوپر ہوتے ہیں نا بھائی, ہم سوشل میڈیا استعمال کر رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, باہر گلیوں بازاروں میں نکل رہے ہیں, آنکھوں کے ذریعے, کانوں کے ذریعے, ذہن کے ذریعے, خیالات کے ذریعے ہمارے اوپر شیطان کے حملے ہوتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان ان شیطانی حملوں میں بہکتا ہوا کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے. تو جب انسان کے دلوں میں, آنکھ میں, ذہن میں نور ہوگا, جو ہدایت کی نورانیت اور روشنی ہوگی, تو کیا ہوگا کہ بندہ شیطانی حملوں سے بچنے کا سبب پیدا کرے گا.
یعنی اس کو وہ شیطان کے جو حملے ہیں اس سے بچاؤ ممکن ہو جائے گا. اور ایک وقت کے لیے نہیں، ایک ہفتے تک کے لیے. ایک جمعے کو پڑھ رہا ہے، حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آج جمعے کو پڑھے گا تو اگلے جمعے تک اس کو اس کی نورانیت نصیب ہوتی رہے گی. کیسی کرم ہے، کیسی برکت ہے قرآن مجید کہ جو کوئی بندہ اس سورہ مبارکہ کو جمعہ کے دن تلاوت کر لے گا، آئندہ آنے والے ایک ہفتے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے نور روشن فرما دے گا. ایک حدیث مبارکہ میں آیا کہ زمین سے لے کر آسمان تک نور روشن فرما دے گا. اور اس ایک اور فضیلت سورہ مبارکہ کی، جو کوئی شخص اس سورہ کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا، جو کوئی شخص سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں یاد کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے گا. یہ فتنہ دجال ہمارے یہاں عام طور پہ اس کا ذکر نہیں ہوتا، اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. کیا دجال تو ہے ہی نشانی، مگر ایک نشانی یہ ہے کہ فتنہ دجال کا ذکر جب قرب قیامت ہوگا تو لوگ اس کا ذکر کرنا ختم کر دیں گے. حالانکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے فتنے سے پناہ مانگو اللہ کی. کیوں؟ یہ اتنا بڑا فتنہ ہوگا، اتنا بڑا فتنہ ہوگا کہ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوگا کہ میں ایمان پر ہوں یا کفر پہ ہوں. دجال کے دونوں ہاتھوں میں ایک طرف آگ ہوگی اور ایک طرف شیریں میٹھا پانی ہوگا. دجال کا مطلب ہوتا ہے دھوکے باز، وہ دھوکہ دے گا. جس کو وہ آگ بتا رہا ہوگا اصل میں وہ جنت ہوگی، اور جس کو وہ پانی اور شیریں میٹھا پانی بتا رہا ہوگا وہ جہنم ہوگا. تو حدیث مبارکہ میں آیا کہ جب دجال کا تمہارے سامنے خروج ہو، دجال تمہارے سامنے آئے تو جس کو وہ آگ دکھا رہا ہو تم آگ کی طرف جانا، پانی کی طرف نہیں جانا. کیونکہ وہ آگ دکھا کے جنت کو آگ دکھا رہا ہوگا، اور پانی ادھر جو دکھا رہا ہوگا وہ کیا دکھا رہا ہوگا؟ وہ جہنم ہوگی. تو یہ دجال، تو اس فتنے سے بچاؤ کے لیے جس سے ہمارے پیارے نبی نے پناہ مانگی، اس سے اگر بچاؤ چاہتے ہو تو قرآن مجید کی اس سورہ کی پہلی 10 آیتوں کی کو یاد کر لو، حفظ. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہر جمعہ کے دن، جمعے کی رات سے، یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے وہ جمعے کا آغاز ہو جاتا ہے مغرب کی نماز کے بعد. تو مغرب کی نماز سے لے کر آئندہ جمعے کے اگلے دن، جمعے کے مغرب سے پہلے اس دوران آپ کسی وقت بھی چاہیں سورہ مبارکہ کی تلاوت کریں. دن میں کر لیں، رات کے وقت میں کر لیں. 110 آیت کریمہ ہے. اچھا اگر روانی سے قرآن مجید کوئی پڑھنے والا ہے تو میرے خیال 10 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ میں وہ آرام سے اس کو پڑھ لے گا. تو قرآن مجید کی اس سورہ مبارکہ کی تلاوت بھی کریں اور کوشش کریں کہ اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں. قرآن مجید کی سورہ کو ترجمہ اور تفسیر سے بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا